نہ کوئی خوف شریعت. اسی لیے علی تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت بنی کہ فضائل اتنے کہ خالی نصیری نہیں ساری دنیا علی کو سجدہ کرے. لیکن جب وہی فضائل والا تخت خلافت سے آیا تو چاہنے والے بھی علی کے نظام کو دیکھ کے گھبرا گئے اور فریاد کرنے لگے. لیکن علی ہاں یہ ضرور کیا ایسا نہیں ہے کہ علی نے چاہنے والوں ہی سے کچھ کہا ہو. پہلے اپنے آپ پر اس طرح سے خوف خدا اور تقوی کو لازم کیا. 19 رمضان کی شب والا شب 19 افطار ام کلثوم کے گھر میں وہ ماہ رمضان آ گیا جس رمضان کو میرا مولا شروع سے ہی اشارتاً بتا رہا. حسن بیٹا حسین بیٹا اے میرے صحابیوں اس رمضان کی عید تو تم دیکھو گے لیکن تمہارا مولا یہ عید نہیں دیکھ سکے گا. تمہارا مولا یہ رمضان پورا نہیں کر سکے گا. اشارے شروع دن سے ہی آ رہے ہیں جہاں تک کہ 18ویں روزے کو مولا نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی افطار کے لیے اپنی بیٹی کے گھر میں آئی. پہلے زمانے کے ڈسپینسری کتنے ہیں اور پھر ام کلثوم کا گھر تو مسجد سے پھیلا ہوا. اور دیکھیے علی کی 16 بیٹیاں ہیں لیکن جو معرفت اپنے باپ کی زینب و کلثوم کو ہے وہ باقی 14 بہنوں کو نہیں ہے. وہ بھی علی کی بہنیں بیٹیاں ہیں اور ان کی بہنیں لیکن یہ دونوں تو وہ ہیں جو عصمت صغرا کے منصب پر پائے. ایک عام بیٹی کے گھر میں اس کا باپ کبھی آ جائے لیکن کتنا خوش ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا خدمت اپنے باپ کی نہ کرو. بیٹے پھر بھی نہ جاتے دکھا جاتے لیکن بیٹیاں خوشی سے پھولی نہیں سماتی اور علی جیسا باپ اور کلثوم جیسی بیٹی کے گھر میں مہمان بن کے آئے. پورے مہینے میں ہر بیٹے اور بیٹی کو صرف ایک افطار ملے گا. علی کے 28 اولادیں ہیں اور ماہ رمضان کے 28 دن ہوتے ہیں. 29واں دن تو مہمان آنے جانے کا رواج ہی نہیں تھا اس زمانے میں فطرے کے مسئلے کی وجہ سے. سب کے لیے ایک دن ام کلثوم کو پورے مہینے میں صرف ایک دن ملا ہوا. کیا کیا اہتمام نہ کیا ہوگا. لیکن بات کا مزاج جانتی ہے نا دسترخوان کو کتنا مختلف ہے. یہ ہے وہ تقویٰ جو چاہنے والوں سے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو خود اپنے لیے شریعت میں اتنا سخت ہو آپ کو کیسے اجازت دے گا. ام کلثوم نے افطار کے لیے دسترخوان سجایا. کیا ہے یہاں پہ صرف 3 آئٹم رکھے ہوئے دودھ کا پیالہ اور 2 جو کی روٹیاں اور تیسرا نمک کا ایک ٹکڑا. مولا نے یہ دیکھا اور کہا کلثوم بیٹی کیا تم اپنے باپ کے مزاج کو اور اپنے باپ کے انداز کو بھول گئی. آج تک تمہارے باپ نے اتنی نعمتیں ایک دسترخوان پہ کبھی جمع کی ہیں. کون سا یہ دسترخوان دودھ کا پیالہ جو کی روٹی جس میں بھی جو بھی شاید کم ہو کم کر زیادہ اور نمک کا ایک ٹکڑا. آج تک تمہارے باپ نے کبھی اتنی غذائیں اتنی نعمتیں ایک دسترخوان پہ جمع کی. میری میرا باپ روزہ افطار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں سے ایک چیز کو اٹھا کے نہ لے جاؤ. اور بیٹی کو معلوم ہے کہ باپ کس بات کا خوش ہوگا. نمک کا ٹکڑا نہیں اٹھایا دودھ کا پیالہ اٹھا دیا. اب علی کا علی کے فضا یہ افطار علی کا صرف جو کی روٹی اور نمک کا ٹکڑا. اور علی جس بیٹی جب بیٹے کے گھر میں مہمان ہوتے تھے ساری رات اسی کے گھر میں عبادت کرتے. رسول کہتی ہے لیکن میں گھبرا گئی مجھ کو تو بتا میرا بابا کیسا عبادت گزار. پاؤں سے تیر کھینچے تو علی کو پتہ نہیں چلتا. اور آج عجیب حالت ہے ہر 2 رکعت نماز کے بعد بے چین ہوتے ہیں کمرے سے نکل کے صحن میں آتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اچھا ابھی وہ وقت نہیں آیا. اچھا ابھی وہ وقت نہیں آیا ابھی ستارے نظر آ رہے ہیں ابھی اندھیرا ہے. ان میں کلثوم کہہ رہی ہے میں سمجھ میں نہیں آیا بابا کس وقت سے انتظار کر رہا. آج نمازوں میں بھی علی کی توجہ ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نماز سے اہم کوئی عبادت علی کا انتظار کر رہی ہے. کوئی کامیابی والی عبادت کوئی خوشو میں رب الکعبہ والی عبادت جہاں تک کہ جو تو اللہ اللہ کر کے رات ختم ہوئی. اب یہاں 2 روایتیں ایک روایت ہے علی نماز شب پڑھ رہے تھے ایک ہے نماز فجر پڑھ رہے تھے. میں ایک انداز سے مسائل پڑھوں گا آپ نے کہیں اور دوسرے مسائل کھول لیے تو کنفیوز نہ ہوئیے گا. دونوں روایتیں میرا مولا یہاں تک کہ نماز شب کا افضل وقت آیا علی نے نماز ادا کی اور اب جماعت پڑھانے مسجد کی جانب جا رہے ہیں. لیکن آج وہ کلثوم اور پریشان ہو گئی کیونکہ جیسے ہی علی نکلے صحن سے گزرنے لگے
دونوں طرف سے بطخوں یا مرغابیوں نے علی کا راستہ روک لیا اور ایسا لگا جیسے وہ فریاد کر رہی ہیں. ان میں کلثوم گھبرا کے کہتی ہے بابا میرے گھر کی پلی ہوئی یہ مرغابیاں یہ لوگ کبھی اس طرح سے نہیں بولتی آج ان کو کیا ہو گیا. مولا نے کہا ان کو کچھ نہ کہو ان کو خود کوئی شکایت نہیں ہے یہ کسی کا نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں. لیکن کلثوم بیٹی دیکھو اس بات کا خیال رکھنا آدمی میں کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے یہ زبان جانور کو نہیں بھولنا چاہیے. ایسا نہ ہو تم کسی کا غم منانے لگ جاؤ اور ان کی جانب سے توجہ ہٹ جائے. دیکھو ان کا حق ادا کرتے رہنا. اللہ اللہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میرے مولا کو مرغابیوں تک کا اتنا خیال ہے. اور اب دروازے سے نکلے کلثوم گھبرا گئے. کیا بابا میرا دل دھڑک رہا ہے آج آپ نہ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا کمر بند دروازے کی چپخنی سے الجھا اور ایسا لگا دروازہ بھی روک رہا ہے آگے نہیں جانے دیتا. میرے مولا نے کہا کلثوم پروردگار نے جو لکھ دیا ہے اسی طرح سے اس کو ہونا ہے تمہارے روکنے سے کوئی چیز رکے گی نہیں. یہ کہہ کہ میرا مولا مسجد میں گیا. اداداروں بات کو مختصر کرتا ہوں آج تو اصل ماتم کی رات ہے آپ کو ماتم کرنا ہے. جو مرغابیاں کسی کا ماتم کر رہی ہیں تو آپ کو علی کے چاہنے والے وفادار شیعہ ہیں. ایک بار سب کو بیدار کیا. ابن ملجم سو رہا ہے اس کو بھی جگایا اٹھ جا وقت نماز آ گیا. نماز کی صفیں قائم ہوئی. ایک روایت کے مطابق مولا ہی نے فجر کی نماز شروع کی. الحمدللہ انزلنا پڑا. رکوع کے بعد سجدے میں گئے. ابھی دوسرے سجدے میں گئے تھے. ایک بار ابن ملجم کی تلوار حرکت میں آئی اور بے اختیار میرے مولا نے کہا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ خصو برب الکعبہ. جو علی بدر میں یہ جملہ نہیں کہتا خندق و خیبر میں نہیں کہتا آج علی کامیاب ہو گیا. اور بے اختیار میرے مولا کی دوسری آواز کہا حسن بیٹا یہ نماز مکمل کراؤ. اللہ کی نماز نہیں توڑی جائے گی. اللہ اللہ کو میرے آقا حسن کے دل سے پوچھیے اس بیٹے نے مصلی پہ کیسے نماز پڑھائی ہوگی جس کے برابر اس کا باپ کمزوری کے عالم میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے سر سے خون جاری ہو رہا ہے اور حسن مصطفیٰ کی نماز رکوع اور سجود جاری ہے. وہ ادھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ادھر علی کا سر حسن کی گود میں گرا. حسن حسین نے اٹھایا. میں بات کو مختصر کرتا ہوں. حسن حسین نے بابا کو اٹھایا گھر کی جانب چلے اور ادھر زینب و کلثوم بھی نماز پڑھ رہی تھی. ایک دم سے زینب گھبرائی جلدی نماز ختم کی. کلثوم بہن ایسا لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی قیامت آ گئی ہے. دیکھو زمینیں کوفہ ہل رہی ہے آسمان سے جبرائیل کے رونے کی آواز آ رہی ہے آندھیاں چل رہی ہیں. ارے یہ تو وہی منظر ہے جو نانا رسول خدا کے وقت ہم نے دیکھا اماں فاطمہ کے وقت دیکھا. ارے خدا کرے میرا بابا خیریت سے ہو. بہنیں گھبرا کے دروازے تک آئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں. بے قرار ارے ہے کوئی میرے بابا کی خبر لانے والا کہ اتنے میں دیکھا حسن اور حسین باپ کو لے کے آ رہے ہیں. سارے نمازی ساتھ ہیں. زینب نے دور سے بابا کے چہرے کو دیکھا. ارے وہ زردی نظر آئے گھبرا کے کلثوم کو گلے سے لگایا. کلثوم ایسا لگ رہا ہے یہ تیری ہمارے قریب آ رہی ہے. ارے ہائے میرا بابا. علی نماز سے ختم ہونے سے لے کے اب تک بے ہوش ہے. ادھر زینب نے فریاد کی ہے میرا بابا. علی نے آنکھیں کھولی. ایک مرتبہ کا حسن حسین یہ اتنے سارے لوگ کون سے آ رہے ہیں. حسن نے ہاتھ جوڑے بابا یہ سب آپ کے صحابی ہیں بابا یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں. کیا ان کا شکریہ ادا کرو اور ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں. اس لیے کہ میں اپنی زینب کی آواز سن رہا ہوں. اگر میرے کان میں آواز آ رہی تو نامحرموں کے کان میں بھی آواز جا رہی ہوگی. ابھی علی زندہ ہے. علی کے غیرت برداشت نہیں کر سکتی. اس کی زینب کی آواز میرے صحابیوں کے کان میں بھی پڑے. بس میرا آخری جملہ مولا آج 41 ہجری کا کوفہ ہے. ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا. جھٹپٹے کا وقت ہے. اندھیرا چھایا ہوا ہے. سارے اصحاب بابا سارے نگاہیں نیچی ہے. زینب دروازے کے پیچھے خالی آواز آ رہی ہے تو آپ برداشت نہ کر سکے. صرف 20 سال بعد 61 ہجری کے اسی کوفے میں آ جائیے. مولا آپ کی یہی زینب ہے. اصحاب کا مجمع نہیں ہے. بے حیا دشمن ہے. نامحرموں کا بلوا ہے. زینب دروازے کے پیچھے نہیں ہے. ننگے سر بلوائے عام میں ہے. ارے زینب کا قرضہ آج بچا رہے اس دن بچائیے. زینب کو بھی بابا یاد تھا. کبھی تو کوفے میں جاتے جاتے مل کے
کو دیکھا، آواز دی یا علی مدد، ارے کوفے میں میرا پردہ بچانے والے بابا ذرا آ کے اس محمد عام میں میرا پردہ بچا لو. اللہ ولعنت اللہ